السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ظفر اقبال ندیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روشن پوائنٹ۔ آج بات کریں گے اردو ادب کے نامور شاعر ابن انشا کی، اور مشہور ترین غزل جو ہر ایک کو پسند آتی ہے، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا۔ استاد امانت علی خان کی آواز اور خلیل احمد موسیقار اس لافانی شاہکار کو تینوں نے مل کے باکمال کر دیا۔ اردو ادب کی دنیا میں کئی غزلیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود اپنے اندر وہ تازگی رکھتی ہیں کہ ہر نسل کے دل میں تازہ زخموں کی طرح جاگ اٹھتی ہیں۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو بھی ایسی ہی ایک لازوال غزل ہے جس کی تخلیق شاعر لطیف ابن انشا نے کی۔ یہ غزل محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ درد تنہائی، مایوسی، جدائی اور خود سے بیزاری کی وہ آواز ہے جس پر ہر وہ شخص محسوس کرتا ہے جس نے زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر دل شکستگی کے تیز دھار وار سہے ہوں۔ اس غزل کی شہرت صرف ادب میں نہیں بلکہ موسیقی کی دنیا میں بھی بے مثال ہے۔ استاد امانت علی خان کی آواز، یہ غزل جس روحانی کیفیت کے ساتھ گائی گئی وہ اردو موسیقی کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ موسیقار خلیل احمد نے اس کے سروں میں ایسی درد بھری لطافت رکھی کہ یہ غزل ایک زندہ منظر بن گئی، ایک کہانی بن گئی، ایک سانس لیتا ہوا درد بن گئی۔ یہ مضمون اسی غزل کے پس منظر میں اس کے معنی، اس کے تخلیقی راز، اس کے اثرات، اس کے گلوکار اور موسیقار سے متعلق مکمل اور جامع تفصیل رکھتا ہے۔ ابن انشا کی بات کریں تو اردو ادب کے ان منفرد شاعروں میں سے ہیں جن کے یہاں سادگی، لطافت، مزاح اور درد ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا، مگر ادب کی دنیا میں انہیں ابن انشا کے نام سے وہ مقام ملا جو کم ہی لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی سادگی کی گہرائی ہے، یعنی وہ عام الفاظ میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو دل کی تہوں میں اتر کر برسوں بیٹھتی ہے۔ انشا جی اٹھو کا اصل پس منظر کسی خاص ایک واقعے سے نہیں جڑا بلکہ یہ وہ گہری کیفیت ہے جو شاعر نے اپنی زندگی میں بار بار محسوس کی۔ یہ غزل دراصل شہری تنہائی، شکست محبت اور رشتوں کے بکھرنے کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ ابن انشا ایک حساس دل رکھتے تھے۔ تعلقات سے بے وفائی، دوستانہ رشتوں کا کمزور پڑ جانا اور حقیقی محبت کا نہ ملنا، ان سب نے ان کی روح کو زخمی کیا۔ یہی درد رفتہ رفتہ انشا جی اٹھو کی صورت اختیار کر گیا۔ اس غزل میں ایک شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو دیر تک کسی محفل میں بیٹھا رہتا ہے لیکن دل کے اندر ایک خاموش جنگ جاری ہوتی ہے۔ وہ محفل بھی اس کے کسی کام کی نہیں اور گھر بھی اس کے لیے راحت گاہ نہیں رہتا۔ یوں وہ ایک مقام پر آ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہاں سے اٹھ کر چلے جانا ہی بہتر ہے، نہ صرف محفل سے بلکہ اس شہر سے بھی۔ یہ چلے جانا دراصل جسمانی کوچ نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی ہجرت ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ لوگ اس غزل کو منحوس یا بدقسمت غزل کیوں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی کافی حیران کن ہے۔ ابن انشا اس غزل کے بعد جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے۔
اسی طرح استاد مانت علی خان بھی جب یہ غزل گاتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خلیل احمد بھی اس کے بعد یہ دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ اس غزل کو منحوس بھی کہتے ہیں، لیکن دل کے جذبات کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔